سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ نمبر 100۔ عارب اور نبیتا نے دریائے گنگا کے کنارے ماہی گیروں کی اس بستی کے اندر قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز دوپہر سے تھوڑی دیر بعد عارب اور نبیتا دونوں بہن بھائی اس جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اس جھونپڑے میں عزازیل نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عارب اور نبیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا عزازیل کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک ہار تھا جسے اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ عزازیل جب ان کے سامنے بیٹھ گیا تو نبیتا نے اس سے پوچھنا چاہا، پر اس سے قبل ہی عزازیل نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے رفیقوں، تم دونوں اٹھ کھڑے ہو، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ ایک مہم پر چلو۔ عارب نے جلدی سے پوچھا، اے آقا، کیا آپ ہمیں اس مہم کی تفصیل نہ بتائیں گے؟ اس پر عزازیل نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو کہ ہستناپور کا راجکمار دیواورتا ریاست کاسی کی 3 راجکماریوں کا سوئمبر جیت کر انہیں ہستناپور لے آیا تھا۔ ان میں سے ایک راجکماری جس کا نام امبا تھا، اس نے دیواورتا پر انکشاف کیا کہ وہ راجہ شیلوا کو پسند کرتی ہے، لہٰذا اسے شیلوا ہی کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ دیواورتا نے رحم کھاتے ہوئے امبا کو شیلوا کے پاس جانے کی اجازت دے دی، جبکہ دوسری طرف دونوں شہزادیوں امبیکا اور امبالیکا کی شادی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کرا دی۔ اب یہ امبا جب راجہ شیلوا کے پاس پہنچی تو اس نے اسے دھتکار دیا اور ساتھ ہی اس کی شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مایوس ہو کر امبا دوبارہ دیواورتا کے پاس آئی اور اس سے التجا کی کہ وہ خود اس سے شادی کرے، لیکن دیواورتا نے کہا کہ اس نے ساری عمر شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ دیواورتا کا یہ مایوس کن جواب سن کر امبا وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اور جنگل میں تارک الدنیا جو ریشی رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس کا ایک رشتہ دار جس کا نام وشنا ہے حرکت میں آیا۔ وہ امبا کو تلاش کرتے ہوئے اس جنگل کی طرف آیا۔ وہاں اس نے امبا کو یقین دلایا کہ وہ دیواورتا کے گرو بھارگا سے مل کر اس کی شادی دیواورتا کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا یہ وشنا اس امبا کو لے کر گرو بھارگا کے پاس گیا اور اس سے التجا کی کہ وہ دیواورتا سے کہے کہ وہ امبا کے ساتھ شادی کر لے۔ گرو بھارگا وشنا اور امبا کو لے کر دیواورتا کے پاس گیا۔ گرو بھارگا نے اپنے شاگرد دیواورتا سے کہا کہ وہ امبا کے ساتھ شادی کر لے، لیکن بھیشم نے اپنی گرو بھارگا کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا اور یہ عذر پیش کیا کہ وہ ساری عمر شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے، لہٰذا وہ اپنی قسم توڑ کر امبا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ گرو بھارگا تو واپس چلا گیا ہے، وشنا نے امبا کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، لہٰذا وشنا بھی واپس چلا گیا ہے۔ خود امبا ہستناپور سے نکل کر اسی جنگل کی طرف جا رہی ہے جہاں پر وہ پہلے سے تارک الدنیا لوگوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اے عارب اور نبیتا، یہ جو پھولوں کا گلدستہ تم میرے ہاتھ میں دیکھتے ہو، اس کے اندر میں نے اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاصیت ڈال دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھولوں کا یہ گلدستہ امبا جس جوان شخص کے گلے میں ڈالے گی وہ دیواورتا سے اس کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ دیواورتا نے دوبارہ شادی سے انکار کرنے کے بعد امبا اب اس سے شدید ترین نفرت کرنے لگی ہے۔ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دیواورتا سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے۔ میرے رفیقوں، ہم تینوں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کریں گے۔ امبا چونکہ ہستناپور سے نکل کر جنگلوں کی طرف جا رہی ہے، ہم تینوں اس کے راستے میں اس کے سامنے نمودار ہوں گے۔ میں اس کا ہمدرد بن کر اس سے گفتگو کروں گا، پھولوں کا یہ گلدستہ اسے پیش کروں گا اور کہوں گا کہ جس کسی کے گلے میں بھی یہ گلدستہ ڈالے گی تو وہی شخص اس کے لیے دیواورتا سے انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ گلدستہ جس کے گلے میں بھی وہ ڈالے اس میں اس شخص کی خوشی اور رضامندی بھی شامل ہو جس کے گلے میں یہ گلدستہ ڈالا جا رہا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو
وہ شخص ضرور دیوورتا سے امبا کا انتقام لے گا۔ لہٰذا اے میرے مہربان رفیقوں، آؤ اپنی سری قوتوں کو استعمال کر کے یہاں سے کوچ کریں، امبا کا راستہ روکیں اور اسے یہ گلدستہ پیش کر کے دیوورتا سے انتقام لینے کی نصیحت کریں۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سن رکھو، اس طرح ہم بدی کے پھیلانے کا بہترین کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ عارب اور نبیتا عزازیل کی ساری گفتگو سن چکے تھے، لہٰذا وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دریائے جمنا کے اس جھونپڑے سے غائب ہو گئے۔ حسین امبا ہستنا پور شہر سے نکل کر جنگل کے رخ پر بڑی تیزی سے جا رہی تھی کہ اس کے سامنے ذرا فاصلے پر عزازیل، عارب اور نبیتا نمودار ہوئے اور اس راستے پر کھڑے ہو گئے جس راستے پر امبا چلی جا رہی تھی۔ جب امبا ان کے قریب آئی تو عزازیل نے چند قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بڑی نرمی بڑی شفقت سے امبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بیٹی، میں ایک نجومی ہوں اور میرا نام سنکارا ہے۔ مجھے اپنے علم کی بنا پر یہ خبر ہوئی ہے کہ ریاست کاسی کی ایک شہزادی جس کا نام امبا ہے بڑے دکھ اور مصیبتیں جھیل رہی ہے۔ اے بیٹی، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا گزری ہے، تمہارے ساتھ واقعی بڑا ظلم ہوا ہے، دیوورتا نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ افسوس کہ اس نے اپنے گرو کی بھی بات نہیں مانی، اس نے تمہیں دھتکار دیا۔ اے امبا، میں نے جو کچھ کہا ہے درست ہے نا؟ عزازیل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر امبا چونک پڑی۔ اس نے امید بھری نظروں سے عزازیل کو دیکھتے ہوئے کہا، اے گرو شنکارا، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کھوٹ اور جھوٹ نہیں ہے۔ اب میں دیوورتا یعنی بھیشم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ 2 دفعہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر کے وہ میری سخت بے عزتی کا باعث بن چکا ہے۔ اب میرے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ میں اس سے انتقام لوں۔ اے گرو شنکارا، کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تاکہ میں بھیشم سے انتقام لے سکوں؟ امبا کی گفتگو سن کر عزازیل خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جو 2 ساتھی ہیں یہ دونوں میرے چیلے ہیں، اور اے امبا، جو تو میرے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ دیکھتی ہے، یہ گلدستہ خاص میں نے تیرے لیے تیار کروا دیا ہے۔ اس گلدستے کو میرے ہاتھوں سے لے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا خصوصیت ہے۔ عزازیل کی بات سن کر امبا نے فوراً عزازیل سے وہ گلدستہ لے لیا۔ عزازیل نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، اے امبا سن، اس گلدستے کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ جس جوان کے گلے میں بھی تو یہ گلدستہ ڈالے گی وہ تیری طرف سے دیوورتا یعنی بھیشم سے تیرا انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے گا، بشرطے کہ پھولوں کا یہ گلدستہ کوئی اپنی خوشی سے اپنے گلے میں ڈلوانے پر آمادہ ہو جائے۔ لہٰذا اے امبا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ گلدستہ لے کر تم جنگل کی طرف جانے کے بجائے مختلف ریاستوں کا رخ کرو، وہاں ریاستوں کے راجاؤں، راجکماروں یا دیگر جوانوں سے التجا کرو کہ وہ تمہاری خاطر بھیشم سے انتقام لے، اور جس کسی سے بھی تم انتقام لینے کے لیے کہو اس سے پھولوں کے اس گلدستے کی خصوصیت ضرور بتا دینا۔ جو بھی اس گلدستے کو اپنے گلے میں پہن کر بھیشم پر حملہ آور ہوگا وہ بھیشم کے مقابلے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اور اس گلدستے کی خاصیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی راجا یا راجکمار تمہاری خاطر دیوورتا سے ضرور انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو اے امبا، نہ صرف یہ کہ بھیشم کے خلاف اپنی نفرت کی بھڑاس نکالنے میں تم کامیاب ہو جاؤ گی بلکہ اس سے اپنا انتقام بھی لے سکو گی۔ لہٰذا تم یہ گلدستہ سنبھالو اور جو کچھ میں نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل، عارب اور نبیتا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور امبا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ امبا پہلے ہی عزازیل کی اس گفتگو سے متاثر ہوئی تھی، اب جب کہ وہ عارب اور نبیتا کے ہمراہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ شنکارا نام کا گرو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ عزازیل کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور جنگل کی طرف جانے کے بجائے اس نے مصمم اور پکا عزم کر لیا تھا کہ وہ مختلف ریاستوں کا رخ کرے گی اور وہاں کے راجوں اور راجکماروں سے التجا کرے گی کہ اس کی خاطر دیوورتا سے انتقام لیں۔ عزازیل کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق حسین امبا مشکلیں اور دشواریاں برداشت کرتی ہوئی قریب کی ریاستوں میں سے ایک ایک راجا کے پاس گئی۔ ان سب کو اس نے یقین دلایا کہ جو شخص بھی اس کی خاطر پھولوں کے اس گلدستے کو اپنے گلے میں ڈال کر دیوورتا سے مقابلہ کرے گا وہ دیوورتا پر کامیاب رہے گا، اس کے صلے میں وہ اس سے شادی کرے گی۔ لیکن آس پاس کے سب راجا اور راجکمار
دیوورتا کی دلیری، بہادری اور شجاعت سے واقف تھے، لہٰذا ان میں سے کسی نے بھی پھولوں کا وہ گلدستہ لے کر امبا کی خاطر دیوورتا سے انتقام لینے کی حامی نہ بھری۔ یوں امبا ہر قریبی ریاست کے راجا کے پاس گئی اور اس سے رحم کی التجا کی، پر کوئی بھی اس کی تجویز پر عمل پیرا ہونے پر آمدگی کا اظہار نہ کر سکا۔ آخر میں ہر جگہ سے مایوس اور ناکام ہو کر امبا نے ریاست پنچال کا رخ کیا اور وہاں کے راجا درویدا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ امبا جب درویدا کے سامنے آئی تو وہ امبا کی خوبصورتی اور اس کی جسمانی ساخت، اس کے حسن اور کشش کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے امبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کاسی کی راجکماریوں میں سے ایک ہو اور کسی سے انتقام لینے کی خاطر تم میرے پاس آئی ہو، اور اس انتقام کے بدلے تم اس شخص سے شادی کرو گی جو تمہاری خاطر تمہارا یہ کام کرے گا۔ اب کہو اے امبا، تمہیں کس نے دکھ دیا ہے، کس نے تمہیں تکلیف دی ہے، اور کس سے تم انتقام لینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس سوال کے جواب میں امبا نے اپنے اور اپنی دونوں بہنوں کے سویمبر رچائے جانے کے بارے میں، دیوورتا کے وہاں سے انہیں اٹھا کر لے جانے، پھر راجا شیلوا کے شادی سے انکار کر دینے اور وہاں سے دیوورتا کے شادی نہ کرنے کے سارے واقعات راجا درویدا کو تفصیل کے ساتھ بتا دیے تھے، اور آخر میں اس نے درویدا کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہا، اب میں اس لیے نکلی ہوں کہ جو کوئی بھی راجا میری خاطر دیوورتا سے انتقام لے گا میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد امبا بڑی خاموشی اور انہماک کے ساتھ درویدا کی طرف دیکھنے لگی، جس کی گردن امبا کی گفتگو سننے کے بعد جھک گئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ امبا نے جو اسے اس قدر طویل سوچوں میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو اس نے پھر اپنی بات کو طول دیا۔ اے راجا درویدا، میرے ہاتھوں میں جو گلدستہ تم دیکھتے ہو، یہ گلدستہ شنکارا نام کے ایک گرو نے مجھے دیا تھا۔ اس گلدستے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جو بھی راجا یا راجکمار اس گلدستے کو اپنے گلے میں پہن کر دیوورتا سے میری خاطر مقابلہ کرے گا، وہ دیوورتا سے مقابلے میں کامیاب رہے گا اور میرا انتقام لے سکے گا۔ لہٰذا یہ گلدستہ بھی میں آپ کو پیش کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ اس گلدستے کو گلے میں ڈال کر دیوورتا سے مقابلہ کریں تو آپ ضرور کامیاب رہیں گے۔ جب امبا اپنی بات کہتے کہتے خاموش ہوئی تب ریاست پنچال کے راجا دروپدا نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کی۔ اس نے امبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے امبا، میں دیکھتا ہوں کہ تو جوان ہے، حسین ہے، تیری جسمانی ساخت کے اندر ایک جذب بھی ہے، ایک کشش بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی راجا تیری خاطر دیوورتا یعنی بھیشم سے مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہوگا، اس لیے کہ بھیشم کی ماں انسانوں میں سے نہیں بلکہ جنات کی جنس میں سے تھی۔ اس لحاظ سے بھیشم نہ صرف یہ کہ انتہائی پرقوت انسان ہے، بلکہ وہ بلا کا جنگجو اور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی بہترین مشق رکھتا ہے۔ لہٰذا اے امبا، میں تجھے کسی دھوکے یا فریب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بے شک تو مجھے ایک ایسا گلدستہ پیش کر رہی ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق ایک گرو شنکارا نے مہیا کیا ہے، جس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جو بھی اس کو گلے میں پہن کر دیوورتا سے مقابلہ کرے گا وہ ضرور کامیاب رہے گا، لیکن اس کے باوجود میں دیوورتا سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آس پاس کی سب ریاستوں میں مشہور ہے کہ تیر اندازی اور تلوار بازی میں دیوورتا کے خلاف کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اے امبا، میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ میں نہ دیوورتا سے مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس سے تمہارا انتقام لے سکتا ہوں۔ ریاست پنچال کا راجا دروپدا آخری راجا تھا جس کے پاس امبا آئی ہوئی تھی۔ جب اس نے بھی اس کا انتقام لینے سے انکار کر دیا تو امبا پر مایوسیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے جواب میں پنچال کے راجا دروپدا کو کچھ نہ کہا۔ مایوسی سے اس کی گردن کچھ دیر کے لیے جھک گئی، پھر اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس نے دیکھا راجا دروپدا کے دربار میں ایک بہت موٹا اور بلند ستون تھا۔ اس ستون میں ایک کیل بھی لٹکی ہوئی تھی۔ امبا نے اپنے دل میں کوئی فیصلہ کیا، پھر وہ واپس مڑی۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا گلدستہ جو عزازیل نے اسے دیا تھا اس نے کیل پر ستون کے ساتھ لٹکا دیا اور کہنے لگی، اے راجا، اب جب کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میرے لیے پھولوں کا یہ گلدستہ بھی بیکار ہے۔ میں اب جاتی ہوں۔ شاید میری قسمت میں رشیوں کے ساتھ تنہائی اور گوشہ گیری کی زندگی بسر کرنا ہی لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امبا ریاست پنچال کے راجا دروپدا کے دربار سے نکل گئی۔
ریاست پنچال سے نکل کر امبا جنگل کی طرف آئی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ جنگل میں خوب روئی۔ جب اس کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو اس نے جنگل کے اندر لکڑیاں چننا شروع کر دیں۔ لکڑیاں چن چن کر اس نے ایک جگہ بہت بڑا ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس نے خشک گھاس جمع کی، پتھروں سے رگڑ کر اس نے آگ پیدا کی، اور گھاس کی مدد سے اس نے آگ کا ایک الاؤ روشن کیا، اور روشن ہو جانے والے اس الاؤ کے اوپر وہ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں رکھنے لگی۔ ابھی وہ اسی عمل میں مصروف تھی کہ وہاں عزازیل، عارب اور نبیتا نمودار ہوئے۔ عزازیل نے امبا کو مخاطب کر کے پوچھا، اے امبا میری بیٹی، تو اس جنگل میں کیسے؟ جو ترکیب میں نے تجھے بتائی تھی، کیا تو نے اس پر عمل نہیں کیا؟ جو پھولوں کا گلدستہ میں نے مہیا کیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ عزازیل کی اس گفتگو پر امبا پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی بے بسی کے عالم میں روتی رہی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی دکھتی آواز عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے شنکارا، جو پھولوں کا گلدستہ آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں اپنے ساتھ لیے لیے پھرتی رہی، قریبی ریاستوں کے سب راجاؤں کے پاس گئی تھی، لیکن کسی نے بھی میری خاطر دیوورتا سے انتقام لینے کی حامی نہ بھری۔ حالانکہ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جو بھی شخص پھولوں کے اس گلدستے کو اپنے گلے میں ڈال کر بھیشم سے ٹکرائے گا وہ کامیاب ضرور رہے گا، اور میں اس سے شادی کر لوں گی۔ بس اے گرو شنکارا، کسی نے بھی میری بات نہیں مانی، اور کوئی بھی بھیشم کے ساتھ مقابلہ کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں ریاست پنچال کے راجا دروپدا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس سے بھی یہی التجا کی، لیکن اس نے بھی میری خاطر بھیشم سے انتقام لینے پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ آخر جب سارے ہی راجاؤں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تب میں انتہا درجے کی مایوس ہو گئی۔ اے گرو شنکارا، میں نے دیکھا ریاست پنچال کے راجا دروپدا کے دربار کے اندر ایک ستون تھا۔ اس ستون میں ایک کیل لٹکی ہوئی تھی۔ آپ کا دیا ہوا پھولوں کا ہار میں نے اس کیل کے ساتھ لٹکا کر باہر نکل گئی، اور اب بس اے گرو شنکارا، میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے ساتھ ہی آگ کا الاؤ اب خوب بھڑک اٹھا تھا۔ عزازیل، عارب اور نبیتا کے دیکھتے ہی دیکھتے راجکماری امبا آگ کے اس الاؤ کے اندر کود گئی، اور وہ لمحوں کے اندر عزازیل، عارب اور نبیتا کے سامنے جل کر راکھ ہو گئی۔ جب الاؤ کی آگ بجھ گئی اور اس کے اندر ریاست کاسی کی راجکماری جل کر راکھ ہو گئی، تب عزازیل نے عارب اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے سکھ اور سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ پھر اس کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے عارب اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے رفیقوں، تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے مقصد کے پہلے حصے میں کامیاب رہا ہوں۔ تم نے دیکھا کہ میں نے کیسے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، اور اس فتنے کے نتیجے میں ریاست کاسی کی راجکماری امبا آگ کے اس الاؤ میں جل مرنے پر تیار ہو گئی۔ اے میرے ساتھیوں، اب میں اپنے کام کے دوسرے حصے کی ابتدا کروں گا۔ عزازیل کے خاموش ہونے پر عارب نے بڑی متلاشی نگاہوں سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے آقا، آپ کے اس کام کے دوسرے حصے کی کیا نوعیت ہے؟ اس پر عزازیل نے کچھ سوچا اور پھر کہنا شروع کیا، اے عارب اور بیوسا، تم دونوں مجھ سے رخصت ہو کر سیدھے دریائے جمنا کے کنارے اپنی جھونپڑی کی طرف چلے جانا، جبکہ میں یہاں سے ریاست پنچال کا رخ کروں گا، اس لیے کہ امبا پنچال کے راجا دروپدا کے دربار میں ایک ستون کے ساتھ وہ پھولوں کا ہار ٹانگ آئی ہے جو میں نے اسے دیا تھا۔ میں ریاست پنچال کے راجا دروپدا کو جانتا ہوں، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اب میں پھولوں کے اس ہار کو ریاست پنچال کے راجا دروپدا کے بیٹے کے خلاف ایک فتنے کے طور پر استعمال کروں گا۔ میں راجا دروپدا کے بیٹے پر وارد ہوں گا، اپنی سری قوتوں کو اس کے خلاف استعمال کروں گا، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالوں گا، آمادگی کا ایک ایسا لاوا اس کے ذہن میں تیار کروں گا کہ وہ اس ہار کو اپنی مرضی، اپنی خواہش سے اور اپنی خوشی سے اپنے گلے میں ڈال لینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور راجکمار دیوورتا سے امبا کا انتقام لینے پر تیار ہو جائے گا۔ بس اے میرے ساتھیوں، میرے کام کا دوسرا حصہ یہی ہے کہ میں ریاست پنچال کے راجا دروپدا کے بیٹے کو ایک اور فتنے اور آزمائش میں ڈالوں گا، اور اسے ریاست ہستنا پور کے راجا دیوورتا کے ساتھ ٹکراؤں گا۔ اب تم دونوں یہاں سے دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی کی طرف کوچ کر جاؤ، جبکہ میں بھی اب یہاں سے روانہ ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی۔ عارب اور نبیتا دریائے جمنا کی طرف کوچ کر گئے، جبکہ خود عزازیل ریاست پنچال کی طرف چلا گیا۔ عزازیل نے ریاست پنچال میں چند دن گزارے۔
پنچال کے راجہ دروپدا کا ایک کمسن لڑکا تھا۔ دروپدا کے اسی بیٹے کو عزازیل اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عزازیل کی اب اسی بچے پر نگاہ تھی تاکہ کہیں وہ اسے اکیلا ملے اور وہ اپنی سری قوتوں کو آزماتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے۔ پنچال میں چند دن رہتے ہوئے آخر ایسا موقع عزازیل کو مل ہی گیا تھا کہ ایک روز راجہ دروپدا کا کمسن بیٹا راجہ کے دربار میں اکیلا تھا کہ عزازیل وہاں وارد ہوا۔ اس نے اس بچے کے دل میں وسوسات اور شبہات ڈالے کہ بچہ عزازیل کی ان سری قوتوں کے تحت حرکت میں آیا اور دربار میں اس ستون کی طرف بھاگا جس پر انبا کا ہار ایک کیل سے لٹک رہا تھا۔ اس نے لپک کر ستون سے ہار کو اتارا اور اسے گلے میں ڈال لیا۔ جس وقت لڑکے نے ہار اپنے گلے میں ڈالا تو اسی وقت پنچال کا راجہ دروپدا دربار میں داخل ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے لڑکے نے ستون سے اس ہار کو اتار کر اپنے گلے میں ڈال لیا ہے تو وہ بھاگ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ جو ہار تھا یہ تو اسی ستون کے ساتھ لٹکا رہ گیا تھا اور کوئی بھی خوف کے مارے اس کے قریب نہیں جاتا تھا، پر تو نے یہ کیا کیا کہ اسے اتار کر اپنے گلے میں ڈال لیا؟ دروپدا کے اس چھوٹے سے لڑکے پر چونکہ شیطان کے وسوسات کام کر رہی تھی، لہٰذا اس نے ایک عزم اور پختہ ارادے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے باپ راجہ دروپدا کو جواب دیا، اے میرے باپ، میں جوان ہو کر ہستناپور کے راجکمار بھیشم سے انبا کا انتقام لوں گا۔ میرے دل میں بھیشم کے خلاف انبا کا انتقام آگ کی طرح روشن ہو گیا ہے۔ راجہ دروپدا سمجھ گیا کہ ہار کی وجہ سے اس کے بیٹے کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تاہم وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور یوں اس کا وہ ننھا بیٹا وقت کی منزلیں طے کرتا ہوا بڑا ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف ہستناپور کے راجکمار یعنی بھیشم کے چھوٹے بھائی چتراویریہ کی شادی انبا کی دونوں چھوٹی بہنوں انبیکا اور امبالیکا کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنی شادی کے چند ماہ بعد ہی وچترویریہ اچانک موت کا شکار ہو گیا اور یوں انبیکا اور امبالیکا دونوں بہنیں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ دریائے جمنا کے کنارے رہنے والے مچھیروں کے سردار سیوارام کی بیٹی ستیاوتی، جو اب ہستناپور کی رانی تھی، وہ اب کسی قدر بوڑھی ہو چکی تھی۔ اپنے بیٹے وچترویریہ کے یوں مر جانے سے بے قرار اور بے چین ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ تیسرا غم تھا جو اسے ملا تھا۔ پہلے اس کا شوہر شانتنو مرا تھا، اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا چترانگدا مر گیا تھا، اور اب اس کا دوسرا بیٹا وچترویریہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے دوسرے اور آخری بیٹے کی موت کے بعد چند یوم تک ستیاوتی بالکل خاموش پڑی رہی۔ اس نے لوگوں سے بات چیت کرنی تک بند کر دی تھی۔ پھر لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ریاست کے روزمرہ کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ریاست کے کاموں میں الجھنے کے بعد ستیاوتی اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کی موت کو کسی قدر فراموش کر چکی تھی، لیکن اب اس کے لیے ایک نیا اور انوکھا غم اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ اس کا شوہر اور دونوں بیٹے تو مر چکے تھے، اب باقی صرف بھیشم ہی رہتا تھا، جس نے ساری عمر شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بھیشم کے بعد اس ریاست کا وارث کون بنے گا؟ یہی خیال اب ستیاوتی کو پریشان کرنے لگا تھا۔ کچھ روز تک ستیاوتی انہی خیالات میں گھری رہی۔ پھر ایک روز اس نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے بھیشم کو اپنے پاس طلب کیا، اور جب بھیشم اس کے سامنے آیا تو ستیاوتی نے گہری ہمدردی اور شفقت سے بھیشم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تم جانتے ہو تمہارا باپ اور میرا شوہر شانتنو مر چکا ہے۔ اس کے وطن سے میرے 2 بیٹے ہوئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اس ریاست کی وراثت کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن تم دیکھتے ہو کہ میرے دونوں بیٹے بھی بے اولاد مر چکے ہیں۔ اب لے دے کر تم ہی رہ گئے ہو، اور تم نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ تم ساری عمر شادی نہیں کرو گے، پر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب تک تم زندہ ہو اس ریاست کا کاروبار تو چلتا رہے گا، لیکن آخر ایک روز تمہیں بھی موت آنی ہے۔ جس روز ایسا ہوگا پھر کون اس ریاست کا مالک اور وارث ہوگا؟ بس یہی ایک خیال ہے جو مجھے دن رات پریشان کیے رکھتا ہے۔ میں نے خوب سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنی شادی نہ کرنے کی قسم کو توڑ دو۔ انبیکا اور امبالیکا جو تمہارے بھائی کی بیوائیں ہیں ان سے شادی کر لو، تاکہ ہستناپور کو کم از کم تمہارے بیٹے کی صورت میں ایک وارث تو ملے۔ ستیاوتی کی گفتگو سن کر بھیشم یعنی دیوورتا کسی قدر پریشان اور حیرت زدہ سا ہو گیا۔ کچھ دیر اس نے سوچا، پھر اس نے ستیاوتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ماں، میں سمجھتا ہوں کہ شوہر کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کی موت نے تمہیں غمزدہ کر دیا ہے،
اور اسی کیفیت میں تم مجھے اپنی قسم توڑنے کا مشورہ دے رہی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہستنا پور کے لیے ایک وارث کی اشد ضرورت ہے، لیکن اے میری ماں، تم جانتی ہو کہ میں زندگی بھر شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا ہوں، لہٰذا میں اپنی قسم توڑ کر کسی بھی صورت شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے دریائے جمنا کے کنارے تمہارے اور تمہارے باپ کی موجودگی میں آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر قسم کھائی تھی کہ میں زندگی بھر شادی نہ کروں گا۔ اے میری ماں، اب تم ہی مجھے مشورہ دیتی ہو کہ میں اپنے مرنے والے بھائی کی دونوں بیویوں سے شادی کر لوں۔ ستیاوتی نے پھر بھیشم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے بھیشما، میں جانتی ہوں دریائے جمنا کے کنارے کن حالات کے تحت تم نے قسم کھائی تھی، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ دریائے جمنا کے کنارے تم نے قسم اس خاطر کھائی تھی تاکہ میرا بیٹا ہستنا پور کا وارث بن سکے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ میرے دونوں ہی بیٹے مارے جا چکے ہیں، لہذا راجہ شانتنو کی نسل کو ختم ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے، اور میں یہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر کی نسل ختم ہو جائے۔ اسی بنا پر میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ وہ قسم جو تم نے دریائے جمنا کے کنارے میری اور میرے باپ کی موجودگی میں کھائی تھی، اس قسم کو توڑ دو اور اپنے بھائی کی ان دونوں بیواؤں امبیکا اور امبالکا کے ساتھ شادی کر لو، تاکہ ہستنا پور کو تمہارے بیٹے کی صورت میں ایک وارث ملے اور ساتھ ہی تمہارے باپ کی نسل بھی ختم نہ ہونے پائے۔ ستیاوتی کے اس مشورے پر بھیشم کچھ دیر سوچ بچار میں غرق رہا، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے ماں، تم میری عزم کی پختگی اور دھرم پر کاربند رہنے کی سختی سے آگاہ نہیں ہو۔ تم مجھ پر کیسی بھی سختی کرو، کتنے بھی پیار سے کہو، کیسی بھی خطرناک سے خطرناک دھمکی دو، میرا فیصلہ یہی ہوگا کہ میں اپنی قسم نہیں توڑوں گا، اور جب میں اپنی قسم نہیں توڑوں گا تو میں اپنے بھائی کی دونوں بیواؤں سے شادی کیسے اور کیوں کر کروں گا، اور جب میں ان سے شادی ہی نہیں کروں گا تو کیوں کر میرا بیٹا ہستنا پور کا وارث بن کر میرے باپ کی نسل کو آگے بڑھا سکے گا۔ لہٰذا اے میری ماں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ اس موضوع پر کبھی بھی میرے ساتھ گفتگو نہ کرنا۔ یہ میرا پکا اور آخری فیصلہ ہے کہ میں کسی بھی صورت شادی نہیں کروں گا۔ بھیشم کا یہ آخری اور سخت فیصلہ سننے کے بعد ستیاوتی تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتی رہی، پھر کسی خیال سے اس کی آنکھوں میں امیدوں میں ڈوبی ہوئی ایک چمک پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے لبوں پر گہری اور اطمینان بخش مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بھیشم کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے بھیشم، اگر تم میری ایک بات مانو تو اس ہستنا پور کو ایک وارث ضرور مل سکتا ہے۔ ستیاوتی کی یہ بات سن کر بھیشم چونک پڑا۔ اس نے کمال دلچسپی سے ستیاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میری ماں، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں شادی بھی نہ کروں اور ہستنا پور کو ایک وارث بھی مل جائے؟ ستیاوتی نے کچھ دیر خاموش رہ کر گویا اپنے آپ کو سنبھالا، پھر بھیشم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے بھیشم، میری زندگی کا ایک ایسا بھی راز ہے جو آج تک میں نے نہ تم پر عیاں کیا ہے اور نہ اپنے شوہر اور نہ اپنے بیٹوں پر۔ اس راز کو صرف میرا باپ سیوارام ہی جانتا ہے جو اب مر چکا ہے۔ گویا اس دنیا میں اب کوئی زندہ شخص میرے علاوہ نہیں جو میرے اس راز کو جانتا ہو۔ بھیشم نے پریشانی اور تعجب سے ستیاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میری ماں، وہ کون سا ایسا راز ہے جو نہ تو نے مجھ پر، نہ اپنے بیٹوں پر اور نہ اپنے شوہر پر ظاہر کیا، اور وہ راز تم اور تمہارا باپ ہی جانتے تھے؟ کہو وہ کیا راز تھا؟ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہ کروں گا۔ اے میری ماں، کہو وہ کیا راز ہے؟ مجھ پر اعتماد کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے راز کو راز ہی رہنے دوں گا۔ بھیشم کی یہ گفتگو سن کر ستیاوتی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے تھوڑی دیر تیز نگاہوں سے بھیشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، پھر میں تمہیں اپنی زندگی کا راز کہتی ہوں۔ بھیشم فوراً ایک معصوم بچے کی طرح ستیاوتی کے سامنے بیٹھ گیا۔ تب ستیاوتی نے کہنا شروع کیا، اے بھیشم میرے بیٹے، جس وقت تمہارے باپ شانتنو کی شادی میرے ساتھ ہوئی تھی اس وقت میں کنواری نہیں تھی بلکہ ایک بچے کی ماں تھی۔ یہی وہ راز ہے جو شادی کے وقت میں اور میرا باپ جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس راز سے واقف نہ تھا۔ اور سنو بھیشما، میں تمہیں اس شادی کی تفصیل بھی بتاتی ہوں۔ میری یہ پہلی شادی پرشادہ نام کے ایک رشی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس سے میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام ویاسا ہے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد پرشادہ نام کا یہ رشی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اپنے ساتھ میرے بیٹے ویاسا کو بھی لے گیا تھا۔ پرشادہ رشی سے پیدا ہونے والا وہ میرا بیٹا ویاسا سیاہ فام ہونے کے علاوہ
انتہائی بدصورت اور جست رو بھی تھا۔ بہرحال رشی پرشادہ میرے بیٹے کو لے کر ہمالیہ کی ترائیوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے میرے بیٹے ویاسا کو بھی اپنی طرح رشی بنا کر رکھ لیا۔ میرا یہ بیٹا کبھی کبھی ہمالیہ سے دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ یہاں ہستنا پور میں بھی وہ کئی بار مجھ سے چوری چھپے ملنے آیا، پر میں نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ستیاوتی خاموش ہو گئی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا بھیشم اسے تعجب سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس پر ستیاوتی پھر بولی، اے بھیشم، اگر تمہاری رضامندی شامل ہو تو میں اپنے اسی بیٹے ویاسا کو ہمالیہ کی چوٹیوں سے طلب کروں اور امبیکا اور امبالیکا دونوں بہنوں کی اس سے شادی کرا دوں۔ اس طرح میرے بیٹے ویاسا سے جو اولاد ہوگی وہ ریاست ہستنا پور کی وارث کہلا سکے گی۔ ستیاوتی کے اس انکشاف پر بھیشم خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا، اے میری ماں، میں تمہاری اس تجویز پر مکمل طور پر اور خوشی سے اتفاق کرتا ہوں۔ تم وقت ضائع کیے بغیر اپنے بیٹے ویاسا کو بلاؤ تاکہ امبیکا اور امبالیکا دونوں کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے، اور پھر اس کے ہاں جو اولاد ہو وہی ریاست ہستنا پور کی وارث کہلائے گی۔ بھیشم کا جواب سن کر ستیاوتی بھی خوش ہو گئی، لہٰذا اس نے اسی روز ایک تیز رفتار قاصد ہمالیہ کی ترائیوں کی طرف روانہ کر دیا اور اپنے بیٹے ویاسا کو ہستنا پور طلب کر لیا۔ ماں کے بلاوے پر ویاسا فوراً ہستنا پور پہنچ گیا۔ امبیکا اور امبالیکا دونوں کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے نتیجے میں امبیکا اور امبالیکا دونوں کے ہم بیٹے پیدا ہوئے۔ امبالیکا کے بیٹے کا نام دھرتراشٹر رکھا گیا۔ یہ لڑکا اندھا تھا، جبکہ امبیکا کے بیٹے کا نام پانڈو رکھا گیا۔ امبیکا نے خوش ہو کر اپنی ذاتی لونڈی بھی ویاسا کے ساتھ بیاہ دی، لہٰذا اس لونڈی سے بھی ویاسا کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ویرودا رکھا گیا۔ ان تین بیٹوں کی پیدائش کے بعد ستیاوتی کا بیٹا ویاسا واپس ہمالیہ کی ترائیوں کی طرف چلا گیا اور واپس بھی لوٹ کر نہ آیا۔ ویاسا کے ہاں پیدا ہونے والے تینوں بچوں میں ایک ایک خصوصیت تھی۔ دھرتراشٹر طاقت اور قوت میں بے حد زیادہ تھا، جبکہ پانڈو جنگی ہتھیار چلانے کا بہترین ماہر تھا۔ ان دونوں کے مقابلے میں ویدورا بے حد عقل مند اور دانشور تھا، اور یوں ستیاوتی اور بھیشم دونوں مل کر ان بچوں کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ تینوں بچے جوان ہو گئے۔ دھرت کی شادی ریاست گندھارا کے راجا کی بیٹی گندھاری کے ساتھ کر دی گئی۔ انہی دنوں ریاست مدارا کے راجا نے اپنی راجکماری مادری کا سوئمبر رچایا۔ یہ سوئمبر پانڈو نے جیت لیا، اور یوں ریاست مدارا کی راجکماری مادری کی شادی پانڈو کے ساتھ کر دی گئی۔ اسی دوران ریاست ورشنی کے راجا سورا نے بھی اپنی بھانجی کنتی کا سوئمبر رچایا، اور پانڈو اس سوئمبر کو بھی جیتنے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا کنتی کی شادی بھی اس سے کر دی گئی۔ اب پانڈو کی دو بیویاں ہو گئی تھیں، ایک مادری اور دوسری کنتی۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے۔ پانڈو کی بیوی کنتی کے بطن سے پانڈو کے تین بیٹے یدھشٹر، بھیم سین اور ارجن پیدا ہوئے تھے، جبکہ اس کی دوسری بیوی مادری کے بطن سے نکولا اور سہادیو پیدا ہوئے۔ اسی طرح اپنی دونوں بیویوں کے بطن سے پانڈو کے 5 بیٹے پیدا ہوئے، اور دوسری طرف دھرت کے انگنت بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام دریودن تھا، جبکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام دشالا تھا۔ دھرت کا بڑا بیٹا دریودن انتہائی چالاک اور عیار انسان تھا۔ یہ پانڈو کے 5 بیٹوں میں سے بھیم سین سے سخت نفرت اور کراہت محسوس کرتا تھا، اس لیے کہ بھیم سین اس سے صرف 1 ہی سال بڑا تھا، لیکن وہ طاقت اور قوت میں دریودن سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ اکثر بھیم سین کشتی اور اسی طرح کے دوسرے مقابلوں میں دریودن کو زیر کر دیا کرتا تھا، لہذا دریودن اس سے بے پناہ نفرت کرنے لگا تھا، اور ہر وقت انہی سوچوں میں رہنے لگا تھا کہ کوئی موقع ملے تو وہ بھیم سین سے انتقام لینے کی کوشش کرے۔ جب یہ بچے جوان ہوئے تو پانڈو اس دنیا سے کوچ کر گیا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی مادری بھی ستی ہو گئی تھی۔ اب یدھشٹر، بھیم سین اور ارجن، نکولا اور سہادیو کی نگرانی ان کی ماں کنتی کے سر پر آن پڑی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے چچا دھرت اور ودھرا بھی ان کی نگہبانی کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف دریودن کے دل میں بھیم سین سے متعلق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نفرت اور انتقام کی آگ تیز سے تیز تر ہو کر بھڑکنے لگی تھی۔ ایک روز پانڈو اور دھرت کے یہ سارے بیٹے شکار کے لیے دریائے گنگا کی طرف گئے۔ کافی دیر دریائے گنگا کے کنارے سیر کرنے کے ساتھ ساتھ دریا کے اندر نہاتے رہے، یہاں تک کہ بھیم سین یہ محسوس کرنے لگا کہ
اسے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ دریودن نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ وہ بھیم سین سے ہمدردی اور اس سے پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ وہاں اس نے بھیم سین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ کھانے میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ یہ زہریلا کھانا کھانے کے بعد جب بھیم سین پر نیند طاری ہوئی تو وہ اسی خیمے کے اندر سو گیا۔ دریودن نے جب یہ دیکھا کہ بھیم سین گہری نیند سو چکا ہے تب اس نے دوسرے بھائیوں کی نظریں بچاتے ہوئے بھیم سین کو اٹھا کر دریائے گنگا میں پھینک دیا۔ شام کے قریب جب یہ تفریح اور شکار کا سلسلہ بند ہوا تو پانڈو کے چاروں بیٹوں یعنی یدھشٹر، ارجن، نکولا اور سہادیو نے اپنے پانچوں بھائی بھیم سین کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے فکر مند اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے دریا کا سارا کنارہ چھان مار دیا اور دریا کے کنارے اپنے سارے خیموں میں دیکھا، لیکن بھیم سین انہیں کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ آخر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید بھیم سین ان سے پہلے ہی گھر روانہ ہو گیا ہو، لہٰذا وہ اپنا پڑاؤ ختم کر کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنے شاہی محل میں داخل ہوئے، اپنی ماں کنتی سے بھیم سین سے متعلق پوچھا تو اس نے پریشانی میں انہیں جواب دیا کہ بھیم سین تو ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ تب وہ چاروں بھائی اپنے پانچویں بھائی سے متعلق انتہا درجے کے پریشان اور ملول ہوئے۔ رانی کنتی کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کا بیٹا کہیں کھو گیا ہے تو اس نے واویلا اور ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر کنتی نے اپنے شوہر پانڈو کے چھوٹے بھائی ویدورا کو بلوایا اور سارا معاملہ اس سے کہا کہ کس طرح بھیم سین اچانک غائب ہو گیا ہے۔ ویدورا اپنے بڑے بھائی دھرت اور اس کے بیٹے دریودن کی شرارتوں اور عیاریوں سے واقف تھا۔ اسے شک ہو گیا کہ ہونا ہو دریودن نے ہی بھیم سین کے خلاف کوئی حرکت کی ہے۔ اس نے کنتی، یدھشٹر، ارجن، نکولا اور سہادیو کو ایک جگہ جمع کر کے سمجھایا کہ مجھے یہ دریودن کی شرارت لگتی ہے، لیکن تم خاموش رہنا۔ اگر اسے یہ خبر ہو گئی کہ بھیم سین کے سلسلے میں اس پر شک کیا جا رہا ہے تو سن رکھو کہ وہ تم باقی بھائیوں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ دریودن اور اس کا باپ یعنی میرا بھائی دھرت دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ریاست ہستنا پور کے وہی وارث اور مالک بنے۔ بہرحال تم مطمئن رہو، مجھے امید ہے کہ بھیم سین زندہ ہی اور بہت جلد ہم سے آ ملے گا۔ دوسری طرف بھیم سین کو جب دریودن نے زہریلا کھانا کھلانے کے بعد دریائے گنگا میں پھینک دیا تھا تو بھیم سین کی خوش قسمتی رہی کہ اسے دریا میں ایک سانپ نے ڈس لیا۔ بس سانپ کا زہر اس زہر کے خلاف تریاق ثابت ہوا جو کھانے میں بھیم سین کو دیا گیا تھا۔ بھیم سین اسی وقت اچھا ہو کر ہوش میں آ گیا۔ وہ دریا سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس کی ماں کنتی اور اس کے چاروں بھائی اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ بھیم سین نے اسے بتایا کہ کس طرح دریودن نے اسے زہریلا کھانا کھلانے کے بعد دریائے گنگا میں پھینک دیا تھا اور کس طرح اسے سانپ نے ڈس لیا اور وہ بچ کر گھر واپس آنے میں کامیاب ہو گیا ہی۔ اس موقع پر ویدورا نے ایک بار پھر سب کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس حادثے کا کسی سے ذکر نہ کریں اور خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ حالات اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ پانڈو کے چھوٹے بھائی ویدورا کی بات مانتے ہوئے رانی کنتی اور پانڈو کے پانچوں بیٹوں نے اپنی زبانیں بند رکھیں، کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ دوسری طرف دریودن نے جب دیکھا کہ اس کی چال ناکام ہو گئی ہے اور یہ کہ بھیم سین جسے اس نے مردہ سمجھ کر دریائے گنگا میں پھینک دیا تھا واپس لوٹ آیا ہے، تو اسے اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ وہ تو اپنی جگہ پر خوش تھا کہ اس نے بھیم سین کا خاتمہ کر دیا ہے، اور جس طرح اس نے بھیم سین کو راہ سے ہٹایا ہے، ایسے ہی ایک روز وہ اس کے باقی بھائیوں یدھشٹر، ارجن، نکولا اور سہادیو کو بھی راستے سے ہٹا کر ہستنا پور کا مالک بن جائے گا۔ پر جب بھیم سین لوٹ آیا تو دریودن کو بڑا دکھ ہوا، تاہم پانڈو برادران کے خلاف اس کے انتقامی جذبے پہلے سے بھی زیادہ ہولناک صورت اختیار کر گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دھرت جو آنکھوں سے اندھا تھا، اس کے بیٹے کورو کہلانے لگے تھے، اور ان کورو برادران میں دریودن سب سے زیادہ چالاک، عیار اور طاقتور تھا، جبکہ دوسری طرف پانڈو کے پانچوں بیٹے یعنی یدھشٹر، ارجن، بھیم سین، نکولا اور سہادیو پانڈو کہلانے لگے تھے۔ ایک روز پانڈو اور کورو برادران ہستنا پور شہر سے باہر ایک ویران کنویں کے قریب سوت کی بنی ہوئی ایک گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اس کھیل کے دوران اچانک سوت کی وہ گیند اس ویران کنویں کے اندر چلی گئی۔ اس گیند کے کنویں میں گر جانے کے باعث کیونکہ ان کا کھیل اچانک رک گیا تھا، لہٰذا سارے کورو اور پانڈو برادران کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ویران کنویں سے گیند کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ سارے بھائی ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ ایک شخص وہاں آیا
اور ان سب کو مخاطب کر کے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں اس ویران کنویں کے ارد گرد پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو؟ اس پر پانڈو برادران کے بڑے بھائی یدھشٹر نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے انکشاف کیا، اے اجنبی، ہم سب ہستنا پور کے راجکمار ہیں۔ وہ بائیں طرف سامنے والے میدان میں سوت کی بنی ہوئی ایک گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ یہ گیند اچانک اس کنویں میں گر گئی، اور چونکہ ہمارا کھیل اس گیند کے گر جانے سے اچانک رک گیا ہی، لہٰذا ہم پریشانی کے عالم میں اس کنویں کے گر جمع ہو گئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کنویں کے اندر سے گیند کو کس طرح نکالا جائے۔ یدھشٹر کے اس انکشاف پر وہ شخص کہنے لگا، اے ہستنا پور کے راجکمار، سنو، میرا نام درونا ہے۔ تمہارے اس گیند کے کنویں میں گرنے اور پریشان حال یہاں کھڑے ہونے سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم سب بھائیوں میں سے کوئی بھی اچھا تیر انداز نہیں ہے۔ اس پر یدھشٹر نے پریشانی اور تعجب سے درونا کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، تیر اندازی کا کنویں میں گرنے والی اس گیند سے کیا تعلق ہے؟ اس پر درونا کہنے لگا، تیر اندازی کا اس سے بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اچھا تیر انداز ہوتا تو وہ اپنی تیر اندازی کو کام میں لاتے ہوئے سود کی اس گیند کو جو کنویں کے پانی کے اندر تیر رہا ہے آسانی سے باہر نکال لیتا۔ اس پر یدھشٹر فوراً بولا، اے درونا، اگر تو ایسا ہی اچھا تیر انداز ہے تو پھر اپنی تیر اندازی سے ہمیں سود کی اس گیند کو ذرا کنویں سے باہر نکال کر دکھا۔ یدھشٹر کے اس چیلنج پر درونا حرکت میں آیا، فوراً اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا۔ تیر کی پشت کے ساتھ اس نے ایک مضبوط اور باریک دھاگا باندھا، پھر تیر اس نے اپنی کمان پر چڑھا کر ایسا نشانہ باندھ کر چلایا کہ اس کا وہ تیر کنویں کے پانی میں تیرتے ہوئے گیند کے اندر پیوست ہو گیا۔ پھر اس دھاگے کی مدد سے اس نے تیر کو گیند سمیت باہر کھینچ لیا۔ درونا کے اس کارنامے پر کورو اور پانڈو برادران بے حد خوش ہوئے۔ یدھشٹر نے درونا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے درونا، تم اس کنویں کے پاس ہی ٹھہرنا۔ آج کل ہمارے دادا کو ہماری تربیت کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں تم سے بہتر کوئی استاد نہیں ہو سکتا۔ درونا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ یدھشٹر بولا، اس کا اصلی نام تو دیوورتا ہے، اس کا دوسرا نام بھیشم ہے، لیکن اکثر پیار سے لوگ اسے بھیشما کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور بھیشم نام کے ہمارے دادا کی یہ خصوصیت ہے کہ گو وہ ایک لمبی عمر پا چکا ہے، اس نے عمر بھر شادی بھی نہیں کی، لیکن اب بھی وہ جوانوں جیسا طاقتور ہے، جسمانی ساخت میں بھی وہ بالکل توانا لگتا ہے۔ درونا نے وہاں کھڑے رہنے کا وعدہ کیا اور اس کے بعد وہ کورو اور پانڈو برادران وہاں سے چلے گئے تھے۔ کورو اور پانڈو سارے بھائی ہستنا پور کے شاہی محل میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنی گیند کے کنویں کے اندر گرنے اور تیر کی مدد سے درونا کے گیند نکالنے کے سارے واقعات بھیشم سے کہہ سنائے۔ یہ واقعات سن کر بھیشم بہت خوش ہوا۔ اس نے یدھشٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو جس کا نام درونا ہے اور جس نے کنویں کے اندر سے تمہیں گیند نکال کر دی ہے، اسے فوراً میرے پاس لاؤ۔ بس یدھشٹر اور اس کے بھائی پھر بھاگے بھاگے گئے اور درونا کو اپنے ساتھ لے جا کر بھیشم کے سامنے پیش کر دیا۔ بھیشم درونا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک اچھے معاوضے پر درونا کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا تاکہ وہ کورو اور پانڈو برادران کو تیر اندازی کے علاوہ دوسرے جنگی فنون بھی سکھائے۔ یوں درونا ہستنا پور کے اندر رہ کر بڑی تیزی کے ساتھ کورو اور پانڈو برادران کو جنگی تربیت دینے لگا۔ جنگی فنون کے ماہر درونا نے ہستنا پور میں قیام کے دوران اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس بلوا لیا تھا اور بڑی محنت و جان فشانی کے ساتھ وہ کورو اور پانڈو برادران کو جنگی فنون کی تربیت دینے لگا تھا۔ کچھ عرصے درونا اس تربیت میں مصروف رہا۔ تربیت کے دوران اس نے سب سے زیادہ ارجن کو پسند کیا تھا، کیونکہ ارجن نے درونا کے فن کو سیکھنے میں اپنی پوری کوشش اور مہارت کو صرف کر دیا تھا، اور یوں سارے کورو اور پانڈو برادران کے اندر ارجن ہی جنگی فنون اور خصوصیت کے ساتھ تیر اندازی میں اپنا کوئی جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک عرصے تک ان کورو اور پانڈو برادران کو درونا جنگی فنون میں طاق کرتا رہا، اور جب اس نے اندازہ لگایا کہ جس قدر جنگی فنون وہ رکھتا ہی وہ سب کچھ اس نے سکھا دیے ہیں، تب ایک روز یہ درونا بھیشم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بھیشم، میں جس قدر جنگی اور حربی علوم جانتا تھا وہ میں نے تمہارے پوتوں کو سکھا دیے ہیں۔ اب میں اس غرض سے تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ان سارے راجکماروں کا مقابلہ کروایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان علوم میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ کون طاق ہوا ہے۔
اور اے بھیشم، میں تمہارے اخلاق، تمہارے ان بچوں کے ساتھ پیار سے بھی بے حد متاثر ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، تب بھی ان سب کورو اور پانڈو برادران کو اپنے حقیقی پوتوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا ہے۔ درونا کی اس گفتگو کے جواب میں بھیشم نے مسکراتے ہوئے کہا، اے درونا، میں انہیں اپنے حقیقی پوتے ہی سمجھتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں ستیاوتی کے بیٹے کو ہستنا پور کا وارث بنا کر اس کی شادی امبیکا اور امبالیکا سے کر دی تھی، پر بدقسمتی سے جب وہ مارا گیا تو امبیکا اور امبالیکا دونوں بیوہ ہو گئیں۔ پر میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ میں نے ستیاوتی کے پہلے بیٹے جو اس کے پہلے خاوند سے تھا یہاں بلوایا، امبیکا اور امبالیکا دونوں سے اس کی شادی کر دی، اور یوں ان سے دھرت راشٹر اور پانڈو پیدا ہوئے۔ پھر امبالیکا نے اپنی ایک لونڈی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی جس کے بطن سے ودورا پیدا ہوا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں پانڈو کو ہستنا پور کا وارث بناتا، پر مزید بدقسمتی یہ کہ پانڈو اپنی جوانی میں ہی مر گیا، اور اب تم دیکھتے ہو کہ پانڈو کے بعد میں نے دھرت راشٹر کو ہستنا پور کا راجہ بنا دیا ہے، اور میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ دھرت راشٹر اندھا ہے۔ اے درونا، میں نے اپنی ساری زندگی قربانی دینا سیکھا ہے، کسی سے قربانی لینے کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیشم تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کچھ سوچتا رہا، پھر شاید اس نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ دوبارہ درونا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے درونا، یہ جو تم نے سارے کورو اور پانڈو برادران کی حربی تربیت کی تکمیل کا ذکر کیا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اب ان کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ حربی فنون سے مستفید ہوا ہے، تو اے درونا، میرے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہستنا پور شہر کے اندر پہلے ہی ایک کھلا میدان ہے جہاں عموماً ضرورت کے وقت جنگجو جوانوں کے آپس میں مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ بس میں اس سلسلے میں ہستنا پور کے راجہ دھرت راشٹر، اس کے بھائی ودورا اور ان دونوں کے علاوہ کورو اور پانڈو برادران سے بھی مشورہ کرنے کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ ان مقابلوں کے لیے کون سی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ پس اس مقررہ تاریخ پر تمہاری خواہش کے مطابق مقابلے کروائے جائیں گے۔ بھیشم نے جب درونا کی اس خواہش کو قبول کرتے ہوئے اس کی تائید کی تھی تو درونا بے حد خوش ہوا اور بھیشم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آخر ان مقابلوں کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا۔ اس دن ہستنا پور کے اندر مقابلے کا وہ میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ باہر کے بہت سے قریبی راجاؤں کو بھی یہ مقابلے دیکھنے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ ہستنا پور کا یہ میدان ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے اندر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سیڑھیاں اور نشستیں بنائی گئی تھیں۔ میدان کے وسط میں ایک کافی وسیع اور بلند شہنشین تھی جس کے اوپر مقابلوں کا اہتمام کیا جانا تھا۔ جب وہ میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تو میدان میں بھیشم اور اس کے ساتھ ہستنا پور کا اندھا راجہ دھرت راشٹر داخل ہوئے تھے۔ ان سے تھوڑا سا پیچھے دھرت راشٹر کا بھائی ودورا بھی تھا، اور ان سب سے پیچھے تمام کورو اور پانڈو برادران بھی اس میدان میں داخل ہو کر اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ پھر وہ راجے جن کا تعلق قریبی ریاستوں سے تھا وہ بھی میدان میں داخل ہو کر جب اپنی نشستوں پر جم گئے تو پھر مقابلے شروع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ پانڈو کا بیٹا بھیمسین اور دھرت راشٹر کا بیٹا دریودن چونکہ ایک دوسرے کے ازلی دشمن سمجھے جاتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کو نفرت اور انتہائی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہذا پہلا مقابلہ ان دونوں ہی کے درمیان کروایا گیا۔ دونوں اس بلند اور وسیع شہنشین پر آئی جو میدان کے وسط میں بنائی گئی تھی، اور اس شہنشین پر چڑھنے کے بعد ان دونوں کے درمیان مقابلہ کروایا گیا۔ دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر اپنی تلوار اور ڈھالوں سے حملہ کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنے مد مقابل کو مغلوب کرنے کے لیے جتن کرنے لگا۔ یہ مقابلہ کافی طول پکڑ گیا۔ نہ دریودن اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار تھا اور نہ ہی اس کے مقابلے میں بھیمسین دریودن کے سامنے دبنے کو تیار دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ نعرے مارتے بھیمسین کا ساتھ دے رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ بلند آوازوں میں دریودن کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ کورو اور پانڈو برادران کا استاد درونا اس وقت میدان میں بھیشم کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ درونا کے بالکل پہلو میں اس کا بیٹا اشوتھاما بھی اس مقابلے کو بڑے غور اور انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ درونا نے جب دیکھا کہ دریودن اور بھیم کا مقابلہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے اور یہ کہ
ان دونوں کے مقابلے کی وجہ سے میدان میں بیٹھے ہوئے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے ہیں، تو اسے خدشہ ہوا کہ کہیں دریودن اور بھیم سین کے مقابلے کے ساتھ ساتھ تماشائی بھی اٹھ کر ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے بھیشم سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے اشوتھاما کو میدان کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر دخل اندازی کرے اور بھیم سین اور دریودن کے مقابلے کو برابری کی بنیاد پر ختم کروا دے۔ پس درونا کے کہنے پر اس کا بیٹا اشوتھاما میدان میں داخل ہو کر شہنشین پر چڑھا اور اس نے بھیم سین اور دریودن کو مقابلے کرنے سے روکنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے سے دور ہٹا دیا۔ اس طرح یہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم کروا دیا گیا۔ بھیم سین اور دریودن کے اس مقابلے کے اختتام کے بعد درونا نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے بہترین اور ہونہار شاگرد ارجن کو میدان میں اتارا، اس سے تاکید کی کہ میدان کے وسط میں بنی ہوئی شہنشین پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے اپنے تیر اور کمان کے جوہر اور کمالات دکھائی۔ درونا کے کہنے پر ارجن شہنشین پر آیا۔ شہنشین کے اوپر جو تیر اندازی کے لیے انتظامات کیے گئے تھے انہیں کام میں لاتے ہوئے ارجن نے وہاں انگنت لوگوں کے سامنے بہترین تیر اندازی اور کمان کو استعمال کرنے کا مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ ایسا شاندار اور دل نشین تھا کہ میدان میں بیٹھے ہوئے سارے ہی تماشائی ارجن کو داد دینے کے لیے اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے تھے۔ میدان کے اندر جب کہ لوگ ارجن کے حق میں بلند آوازوں میں نعرے لگا رہے تھے تو میدان میں داخل ہونے کے لیے مغرب کی سمت جو راستہ تھا وہاں پر کچھ لوگوں کے اندر افراتفری کے آثار نمودار ہوئے اور پھر یہ افراتفری بڑھتی گئی۔ لوگ ادھر ادھر ہٹتے ہوئے کسی کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی غیر معمولی شخصیت میدان میں داخل ہو رہی ہو، لہٰذا میدان کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں اس سمت ہو کر رہ گئیں جہاں لوگ کسی کے آنے کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک سیاہ فام جوان شہنشین کے قریب نمودار ہوا، پھر وہ شہنشین پر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہوئے ارجن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو نے اپنے تیر اور اپنی کمان کے کمالات تماشائیوں کو دکھائے ہیں، ان کو میں دیکھ چکا ہوں، اور پانڈو کے بیٹے ایسے کمالات کا مظاہرہ میں بھی کر سکتا ہوں، بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، اور ساتھ ہی میں تجھے مقابلے کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شہنشین پر کھڑے ہو کر اس نوارید نے اپنی کمان اور تیروں سے ایسے ہی کمالات کا مظاہرہ کیا جیسا اس سے پہلے ارجن کر چکا تھا، اور جب یہ مظاہرہ ہو چکا پھر اس نے سوالیہ انداز میں ارجن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا اب تم میرے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے تیار ہو؟ سنو، میرا نام رادھے ہے اور میں تمہیں زیر کروں گا۔ جواب میں ارجن نے تیز نگاہوں سے نوارید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اجنبی، میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تو تیار ہوں، پر مقابلے سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے اور کیسے ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت سے میدان میں داخل ہو کر تو نے اپنے کمالات کا اظہار کیا ہے۔ اس پر اس جوان نے بھی تیز نگاہوں سے ہی ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ عام مقابلے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ صرف تمہارے ہی لیے نہیں منعقد کرائے گئے، بلکہ ہر کوئی اس میدان میں داخل ہو کر ان میں حصہ لے سکتا ہے۔ اے ارجن، جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے اسے ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں تمہیں مقابلے کی دعوت دے چکا ہوں، اور اب تمہاری طرف سے میں یہ جواب سننا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اس میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اس اجنبی کی یہ گفتگو ارجن کی عزت اور شجاعت پر ایک ضرب اور ایک چوٹ تھی، لہٰذا اس نے فوراً اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، اے نوارید، میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے ارجن کی ماں پریشان اور ملول تھی، اور اس کے دوسرے بیٹے بھی فکر مندی سے اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف کورو کے بیٹے اور اس کی بیوی گندھاری سب خوش تھے کہ ارجن کے مقابلے میں ایک ایسا جوان اترا ہے جو شاید اس میدان میں اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا وہ بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے میں کرپا نام کا ایک شخص میدان میں داخل ہوا۔ یہ شخص بچپن میں پانڈو برادران کو جنگی فنون کی تربیت دیا کرتا تھا، اور مزید یہ کہ کرپا نام کا یہ شخص کورو اور پانڈو برادران کے موجودہ استاد درونا کا رشتہ دار بھی تھا۔ درونا کی بیوی کرپا کی بہن تھی۔ میدان میں داخل ہونے کے بعد کرپا نام کا یہ شخص شہنشین پر آیا اور رادھے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے رادھے، میں تیری ہمت اور جرات کی داد دیتا ہوں کہ تو نے اس میدان میں داخل ہو کر
ارجن جیسے جوان کو مقابلے کی دعوت دی ہے، لیکن قبل اس کے کہ اس مقابلے کی ابتدا ہو میں تمہیں اس میدان میں کیے جانے والے مقابلوں کے اصول بتا دوں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اے رادھے، تو یقیناً جانتا ہوگا کہ ارجن ہستناپور کے بہترین اور ہر دل عزیز راجکماروں میں سے ایک ہے، اور یہ کورو اور پانڈو برادران میں سے سب سے زیادہ بہادر اور خوبصورت مانا جاتا ہے۔ اب تم کہو کہ تمہارا تعلق کس راج نگر اور کس ریاست سے ہے؟ اس لیے کہ اس میدان میں منعقد کیے جانے والے مقابلوں میں ایک راجکمار کے مقابلے میں صرف ایک راجکمار ہی حصہ لے سکتا ہے، اور پرجا کا ایک معمولی جوان ان مقابلوں میں ایک راجکمار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اے رادھی، تم کہو تمہارا تعلق کس ریاست سے ہے اور اس ریاست میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کرپا کے اس سوال پر دریودن فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سب کو سناتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، میں کرپا کی اس گفتگو کو ناپسند کرتا ہوں۔ ہمارے قدیم دھرم کے مطابق راجا 3 قسم کے گنے جاتے ہیں، پہلے وہ جو پیدائشی طور پر راجا ہوں، اور دوسرے وہ جو بہادری، شجاعت اور دلیری سے راجا ہوں، اور تیسرے وہ جو اپنے دشمنوں سے مقابلہ کریں اور اپنے دشمنوں پر غالب رہ کر اپنے سامنے ہار جانے پر مجبور کر دیں۔ ہم اس میدان میں داخل ہونے والے رادھے کو بہادری اور شجاعت کا راجکمار تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ میدان میں داخل ہو کر اس نے ارجن کو مقابلے کی دعوت دی ہے، لہٰذا یہ مقابلہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا، اور اس مقابلے کو روکنے کے لیے اس بات کو ایک وجہ نہیں بنایا جا سکتا کہ ایک راجکمار سے ایک راجکمار ہی مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر اسے ایک وجہ بنایا ہی جانا ہے تو پھر میری بات غور سے سنو۔ اول یہ کہ اس میدان میں رادھے کو ہم شجاعت اور بہادری کا راجکمار تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ پچھلے دنوں ہم نے آنگا کا جو علاقہ فتح کیا ہے، ابھی تک اس علاقے کا کسی کو حکمران نہیں بنایا گیا، لہٰذا آنگا کی سرزمین کا حکمران ہم اس رادھے کو تسلیم کرتے ہیں، اور آنگا کے ایک حکمران کی حیثیت سے اب یہ شخص اس میدان میں ارجن کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر رک کر دریودن پھر کہہ رہا تھا، لوگوں، میری ایک اور بات غور سے سنو، چونکہ یہ مقابلہ ہو کر رہنا ہے اور اس مقابلے کو ممکن بنانے کے لیے میں ایک اور تجویز پیش کرتا ہوں کہ اس میدان میں آنگا کے حکمران کی حیثیت سے سب سے پہلے اس رادھے کی تاج پوشی کی جائے، اس کے بعد اس کا مقابلہ ارجن کے ساتھ کروا دیا جائے۔ دریودن جب خاموش ہوا تو اس کے اندھے باپ اور ہستناپور کا راجا دھرتراشٹر نے اس تجویز کو بے حد پسند کیا۔ بھیم جو اس موقع پر دھرت کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ دھرت اس تجویز کو پسند کر رہا ہے تو اس نے بھی اپنی تائید اور آمادگی کا اظہار کر دیا۔ بھیشم کی آمادگی ظاہر ہونے کے بعد میدان میں ایک ہلچل سی شروع ہو گئی۔ برہمن گنگا کا مقدس پانی لے کر اور ویدوں کے شلوک پڑھتے ہوئے شہنشین کی طرف بڑھی، جبکہ دریودن بھاگتا ہوا میدان میں داخل ہوا اور اپنے سر پر رکھا ہوا تاج اتار کر اس نے رادھے کے سر پر رکھ دیا۔ اس طرح اس میدان کے اندر گنگا جل سے رادھے کو پہلے غسل دیا گیا، اور پھر بڑے شاندار طریقے سے اسے آنگا کے علاقے کے ایک راجا کی حیثیت سے اس کی تاج پوشی کر دی گئی۔ ساری رسومات کی ادائیگی کے بعد دریودن رادھے کے پاس آیا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے رادھے، تو خوش قسمت ہے کہ اس میدان میں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تجھے آنگا کا حکمران بنا دیا گیا ہے۔ رادھے نے تشکر آمیز انداز میں دریودن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس الفاظ نہیں جو میں استعمال کر کے تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں سوچتا ہوں کہ اس قدر بڑے انعام کے بدلے میں تمہیں کیا دے سکوں۔ جواب میں دریودن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، اے رادھے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف تمہاری محبت اور تمہاری دوستی چاہتا ہوں، اور اے رادھے، میں مزید اس بات کا بھی خواہش مند ہوں کہ تمہارا اور ارجن کا مقابلہ اس میدان میں ہو، اور میں اس مقابلے کے اختتام میں یہ دیکھوں کہ تم ارجن کو زیر اور مغلوب کر لو۔ دریودن یہیں تک کہہ نہیں پایا تھا کہ رادھے نے فوراً اس موقع پر میدان میں داخل ہونے والے اور شہنشین کی طرف بڑھنے والے ایک بوڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریودن کو مخاطب کر کے کہا، اے دریودن میرے دوست، میرے بھائی، یہ بوڑھا شخص جو میدان سے اٹھ کر اس شہنشین کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ میرا باپ ہے اور اس کا نام اتیرادھ ہے۔ اور دریودن، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں شہنشین سے اتر کر اور میدان میں آگے بڑھ کر اپنے باپ کا استقبال کر سکوں؟ دریودن نے خوشی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے رادھے،
تم شہنشین سے اترو اور میدان میں آگے بڑھ کر اپنے باپ کا استقبال کرو۔ اس کے ساتھ ہی رادھے مسکراتا ہوا شہنشین سے اترا اور میدان کے اندر بھاگتا ہوا وہ اس سمت بڑھا جس طرف سے اس کا باپ شہنشین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے قریب آ کر رادھے نے اپنے باپ کو اس کے پاؤں پر گرا دیا اور جو تاج اس کے سر پر رکھا تھا وہ بھی اس نے اپنے باپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس موقع پر رادھے کے باپ اتیرادھ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے رادھے، اس میدان کے اندر جو تجھے عزت اور تکریم ملی ہے اس کے لیے میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ تمہیں راجکمار دریودھن کے باعث ملا ہے، لیکن اس موقع پر میں تم سے یہ کہوں گا کہ راجکمار ارجن سے مقابلہ کرنے سے باز رہ، اسی میں تیری عزت اور اسی میں تیری بھلائی ہوگی۔ رادھے کے باپ کی یہ گفتگو سن کر دریودھن پریشانی میں پڑ گیا، تاہم وہ ایک بار پھر رادھے کو لے کر شہنشین کی طرف آیا، لیکن اس طرف اس میدان میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں میں سے اکثر لوگوں نے رادھے کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے تھے کہ وہ پرجا کا ایک عام فرد ہو کر ارجن جیسے راجکمار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی یہ آوازیں سن کر دریودھن بھی پریشان ہو گیا۔ اب اس نے بھیشم اور اپنے باپ دھرت کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس مقابلے کو موقوف کر دیا، اور اس طرح رادھے اور ارجن کے درمیان مقابلہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔